السلام علیکم۔ پروگرام مجرم کون کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سبیع الحسن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ ہارڈ کور کرائمز پہ بات کرتے ہیں اور ایسے کرائمز اور ان کی انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو اکثر خبروں تک نہیں پہنچ پاتے، یا پھر اگر خبر بنتی بھی ہے تو بہت کم وقت کے لیے۔ آج کا جو پروگرام ہے اسپیشلی ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، سوشل میڈیا سے یہ بات شروع ہوتی ہے، کچھ ویڈیوز ایک لڑکی کی وائرل ہوتی ہیں جس میں اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا ہے، اور پھر ان ویڈیوز کے بعد خبریں یہ آتی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اتنی مستعدی سے پولیس نے کارروائی کیسے کی، اس کیس میں اب تک کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ جی ہاں، ہم خدیجہ تشدد کیس کی بات کر رہے ہیں، اور خود وکٹم کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے خدیجہ جو متاثرہ لڑکی ہے اس کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارے سینئر کرائم رپورٹر طیب مقبول صاحب نے ان سے بات کی ہے، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کہانی کی، اس قصے کی، اس جرم کی مزید انویسٹیگیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، سٹی 41 کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ کسی بھی ظلم کے خلاف ہمیشہ 41 جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور اب بھی 41 نے اپنی یہ روایت برقرار رکھی ہے۔ حالیہ جو ٹاپ ٹرینڈ تشدد کیس ہے فیصل آباد کی BDS کی اسٹوڈنٹ جو طالبہ ہے خدیجہ غفور، اس کے ساتھ جو بے ایمانہ تشدد کیا گیا، انسانیت سوز سلوک کیا گیا، اس کے حوالے سے سٹی 41 نے لمحہ بہ لمحہ تمام اپڈیٹ سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا۔ سٹی 41 آج بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے اور مستقبل میں بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سوشل میڈیا پر خدیجہ غفور والا تشدد کیس پچھلے 3 دن سے ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ پوری قوم خدیجہ غفور کو انصاف دلوانے کے لیے اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح کی امداد کی، مدد کی پیشکشیں بھی کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب جو اس طرح کا گھناؤنا فعل کرنے والے ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری قوم کی جانب سے ارباب اختیار سے روزانہ بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، ملزمان کس قدر بااثر ہیں، اس حوالے سے یہ زبانی یہ بات سنیں گے ہم خدیجہ غفور کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خدیجہ، سب سے پہلے تو بیٹا بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہر ذی شعور اس کی مذمت کر رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ شیخ دانش اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں ہمارے گھر سے کڈنیپ کر کے لے گئے، وہاں لے جا کے انہوں نے میری تذلیل کی ہے، مجھے ٹارچر کیا، میرے بال کاٹے ہیں ان سب نے مل کے، اور باقی سب تو ویڈیوز میں آپ کے سامنے ہی ہے کیسے انہوں نے مجھے کیا ہے، سب کے سامنے ٹارچر کیا انہوں نے مجھے بہت زیادہ۔ بیٹا یہ بتائیے کہ کیا یہ اس واقعہ سے پہلے بھی آپ کو وہ لوگ ہراساں زد و کوب کر رہے تھے؟ جی، تھریٹس تو ہمیشہ سے ہی آتی تھیں، بہت دیر سے تھریٹس دے رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دانش نے آپ کو شادی کی پیشکش کی تھی جس کو آپ نے ریفیوز کیا تھا؟ جی بالکل۔ جی بالکل، یہ دانش نے شادی کی پیشکش کی جس کو ریفیوز کیا، جس کے بعد انہوں نے صرف اتنی بات کو لے کے ایک مظلوم طالبہ کی، ایک نوجوان لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے کہ ایک مظلوم بچی کے کس طرح انہوں نے بھویں تک کاٹ دی تھی۔ یہ ظلم کی اور بدترین ظالمانہ اس رویے کی انتہا تھی۔ ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے شاید یہ بھول گئے تھے کہ قانون کے ہاتھ ان سے بھی لمبے ہیں، مظلوم کا ساتھ قدرت بھی دیتی ہے۔ بیٹا، آپ کوئی اس حوالے سے ارباب اختیار سے، پولیس حکام سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی؟ جی، میں ان سب سے یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ کسی قسم کے بھی پریشر میں آئے بغیر وہ مجھے انصاف دلائیں، کیونکہ اس وقت مجھے صرف انصاف چاہیے۔ جی بالکل، طالبہ کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے ارباب اختیار سے کہ وہ کسی پریشر میں آئے بغیر، کسی قسم کا بھی دباؤ قبول کیے بغیر اس معاملے کو قانون کے مطابق میرٹ پر منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جو طالبہ ہے خدیجہ غفور، اس کی جانب سے صرف اور صرف انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
اس کیس کے مختلف پہلوؤں کا ہم نے احاطہ کیا، اور جہاں پہ پولیس محکمے کی کارکردگی کی اگر بات کی جائے تو یقیناً داد کے مستحق ہیں. تعریف منہ پہ کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن ہم پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں برملا کہ بہت اچھے طریقے سے اس کیس کو ٹیکل کیا گیا. سی پی او فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ ہائی پروفائل کیس تھا، کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کیا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ویو لیا. یہ ڈیفینیٹلی بڑا ہائی پروفائل کیس تھا. ایک بچی کی جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی، ہم سب نے دیکھی. اور اس کے بعد امیڈیٹلی سب سے پہلا کام یہ تھا کہ یہ بندے گرفتار ہو جائے، کیونکہ یہ وائرل چیز ہوتی ہے وہ ملزم تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا کہ ایک دفعہ گرفتار ہو جائیں اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کرے. وہ الحمدللہ وہ مین جو ایکیوز تھا وہ گرفتار ہوا، اس کے ساتھ جو کو ایکیوز تھے وہ گرفتار ہوئے، خاتون ماہم بھی گرفتار ہوئی. پھر اب دوسری چیز تھی اس کی انویسٹیگیشن، جو پیسز آف ایویڈنس ہم نے جوڑ کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ان پیسز آف ایویڈنس میں گاڑی ریکور ہوئی، ویپنس ریکور ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جوتے جو تھے جو اس میں آپ نے دیکھے جو اس ویڈیو میں تھے وہ ریکور ہوئے. کچھ فورینزک ٹیسٹ ہم نے کروانے ہیں جس میں ڈی این اے کا ٹیسٹ ہم سوموار کو کرائیں گے. وہ ڈی این اے کا ٹیسٹنگ ہے. اس کے بعد ہمارے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوگا جس میں سی سی ٹی وی کا ہوگا، وائس میچنگ جو ہے وہ ہوگی. پھر کچھ دفعات جو ہیں ہم نے آزاد کی، جس میں 452 کی دفعہ ہے، 365B کی دفعہ ہے، وہ دفعات آزاد کی تاکہ اس کیس کو مزید ہم اس کو کریں. پروسیکیوٹرز کو انوالو کیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس اب یہ کیس جانا ہے. صرف ایک چیز کافی نہیں ہے کہ ہم ان ملزمان کو گرفتار کر لیں اور پبلک کو بتا دیں کہ ہم نے گرفتار کیا، بلکہ یہ بھی کافی ہے کہ پبلک کا اعتماد بحال ہو، پبلک کو پتہ لگے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے جس میں ملزموں کو سزا ہو. اور ایک بات آپ نے شاید اس کا بچی کا بیان بھی سنا ہوگا جس میں اس نے کہا کہ میں اس کیس کو فائٹ کروں گی. آپ ایک طرف وہ 22 سال کی لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور دوسری طرف بڑے طاقتور لوگ ہیں، مگر اگر بچی یہ بات کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو پاکستان کی ریاست ہے، حکومت پنجاب ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اور اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کے کہ اس کے اندر اتنا خود اعتمادی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ نہ صرف ریاست بلکہ معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تبھی وہ اتنے اعتماد سے بات کرتی ہے. ہم نے اس کو سیکیورٹی فراہم کی، اس کو بتایا کہ یہ وہ کیس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اگر آپ کسی سٹیج پہ بیک آؤٹ کر جاتی ہیں تو یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی سر ایک چیز کہ یہاں جس طرح سے بااثر افراد کی بات بار بار ہو رہی ہے، تو یہ کیس پہ اثر انداز ہو رہا ہے ان کا بااثر ہونا؟ جی ریاست سے زیادہ بااثر کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی انڈیویجول انفرادی شخص نہیں ہو سکتا. ریاست جب اپنے وزن سے پورا کسی پہ رکھتی ہے تو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا وہ بالکل ایک لوکل لیول پہ تو ایک شخص بااثر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، مگر اس شخص کا یا وہ سارا گروہ کا اس کا جو مقابلہ ہے وہ اس بچی کے ساتھ نہیں بلکہ اس ریاست کے ساتھ ہے، اس کے معاشرے کے ساتھ ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی کہ یہ بات اس بچی نے کی انٹرویو میں کہ میں اس کیس لڑوں گی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے کئی جگہوں پہ کہا کہ وہ ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، اور ریاست کے نزدیک کسی چھوٹے بڑے میں بالکل فرق نہیں ہونا چاہیے اور ہے بھی نہیں. ہمیں انسپیکٹر جنرل پولیس کی بڑی واضح ہدایت ہے کہ اس کیس کو ہم نے بڑا ٹیسٹ کیس بنانا ہے. تبھی ہم نے پروسیکیوٹرز کی ریکویسٹ کی تاکہ اسپیشل پروسیکیوٹر لگائے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے انویسٹیگیشن میں اوور لک ہو جاتی ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ لیٹر آن وہ بعد میں اس کو فائدہ ہو، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروسیکیوٹرز بھی ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیس آف ایویڈنس جو ہے، یہ چین آف کسٹڈی ہے، یہ اسٹیبلش نہیں ہو رہی، تاکہ ہم اس کو اس اسٹیج پہ ٹھیک کر لیں. جی اگین وہی بات کہ جس طرح سے اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کے ٹیک اپ کیا گیا ہے اور فوری طور پہ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، اور ہر جو ادارہ جس کو انگیج کیا جا سکتا ہے وہ پنجاب پولیس کر رہی ہے. اپنے تئیں جتنا کچھ ہو بن پا رہا ہے وہ ہمارے حکام بھی اس کیس کو لے کے بہت زیادہ جو ہیں وہ کین ہیں کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچائے. اور دوسری
بڑی اہم اور بڑی زبردست بات یہ ہے عام شہری کے لیے, عام دیکھنے والے کے لیے, کہ لوگوں کا پولیس پہ اعتماد کتنا زیادہ ہے. خود خدیجہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر نتائج کی پرواہ کیے ہوئے وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. تو وہ انہی کا دیا ہوا اعتماد ہے. سائیکیٹرسٹ سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی آنے والی زندگی خدیجہ کی جو ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے, اور ایسے کیسز میں عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے, اور کیوں ایسے کیسز, ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. خدیجہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہمارے سینئر کرائم رپورٹر طیب مقبول صاحب نے ان سے بات کی ہے. وہ تھرو آؤٹ اس سٹوری کو کور کر رہے ہیں اور جتنے پہلو ہو سکتے تھے. سب سے پہلے سٹی 41 نے ہمیشہ کی طرح اس خبر کو جو ہے وہ بریک کیا, اور پھر فالو اپ جس طرح سے دیا ہے وہ بھی اس کی بھی ایک الگ سے کہانی ہے. تو طیب مقبول صاحب اس بیٹ کو کور کرتے ہیں اور انہوں نے اس تمام سٹوری کو پوری طرح سے کور کیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو متاثرہ لڑکی ہے خدیجہ اس سے بات بھی کی ہے. تو پہلے ذرا طیب صاحب سے اس پہ بات کر لیتے ہیں, اس کیس پہ, کہ یہ اصل میں ہوا کیا ہے, واقعہ ہے کیا, اور اب تک اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے. طیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے اس اسٹوری کو بریک کیا, اور تب سے لے کے اب تک یہ واقعہ اصل میں ہے کیا, اب تک کیا فائنڈنگز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, پولیس نے کیا کچھ انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ شکریہ سبھی. یہ ایک طالبہ ہے خدیجہ محمود, بی ڈی ایس کی وہ اسٹوڈنٹ ہے, بیچلر آف ڈینٹل سرجن لاسٹ ایئر کی وہ اسٹوڈنٹ ہے, اور ایک فیصل آباد کے بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. بیسٹ ایکسپورٹس کے نام سے وہ بزنس کرتے ہیں. شیخ دانش ان کا نام ہے. ان دونوں کی یہ کہانی ہے, اور بڑی ہی جہاں پر حیرت انگیز ہے وہاں پر بڑی ہی شرمناک بھی ہے, اور اس میں ایک بہت سبق ہے آنے والے وقت کے لیے, جن خاص طور پر بچیوں کے والدین کے لیے. اس میں ایک سبق ہے کہ کس طرح اپنی بچیوں کو آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے بچانا ہے, ایسی فرینڈ سے, ایسی دوستیوں سے بچانا ہے کہ کل کو ان کا مستقبل تباہ نہ ہو جائے. خدیجہ کی جانب سے ایک کال 15 پر کی گئی کہ مجھے شیخ دانش, اس کی سو کالڈ کہہ لیں, مبینہ طور پر کہہ لیں بیوی ماہم, اس کی بیٹی انالی اور مسلح گارڈز نے گھر سے اغوا کیا. 9 اگست کا یہ واقعہ, 10 محرم تھا اس دن. آپ کو پتہ ہے موبائل سروس پورے پاکستان میں بند تھی. اس کو شیخ دانش اپنے گھر میں جو گٹ والا کے قریب پیراڈائز ویلی نمبر 2 میں اس کا گھر ہے وہاں پر لے گیا. کہاں سے اغوا ہوئی ہیں؟ یہ اغوا یونیورسٹی ٹاؤن سے ہوئی ہیں. یونیورسٹی ٹاؤن سرگودا روڈ پر واقع ہے, تھانہ ملر ٹاؤن کا وہ علاقہ ہے. اچھا, اس کو جب لے جا کر اس کی پھر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح خدیجہ کے بال کاٹے گئے, کس طرح خدیجہ کو انتہائی شرمناک طریقے سے جوتے اس سے چٹوائے گئے. یہ ویڈیو وائرل ہوئی. جیسے ہی پولیس کو 15 کی کال موصول ہوئی, یہ ویڈیو ان تک پہنچی. سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سعید ملک نے فوری اس پہ کارروائی کی. خود پولیس بھجوائی, خدیجہ کو گھر سے بلوا کے اس کی ساری بات سنی, فوری طور پر اس کی درخواست لکھوائی, تھانہ وومن میں مقدمہ درج کیا, اور فوری طور پر کارروائی کر کے شیخ دانش کو, ماہم کو اور اس کے جو گارڈز تھے ان کو گرفتار کیا. اور یہ جوائنٹ ریڈ تھا. ایف آئی اے بھی لوپ میں لے لی گئی تھی کیونکہ ویڈیوز کے وائرل کا سائبر کرائم ایکٹ کا معاملہ تھا. طیب ایک چیز تھوڑی ہمارے ناظرین کو کے لیے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ پہلے وائرل ہوتی ہے اور خدیجہ کی کال بعد میں آتی ہے, یہ ذرا تھوڑا جی. جو ایکچولی یہ جو وقوع ہے یہ 9 اگست کا ہے خدیجہ کے بقول, لیکن جو ویڈیو وائرل پولیس کے سامنے آئی وہ 16 اگست کو آئی.
وائرل ہوئی، اور وہ وائرل ویڈیو دانش نے ختیجہ کو جب یہ تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی بیٹی نے، اس کی مبینہ بیوی ماہم نے بنایا، اس کے بعد انہوں نے خدیجہ کے موبائل سے وہ ویڈیو اس کے جتنے کانٹیکٹس لسٹ تھی سب کو وائرل کی، واٹس ایپ کی، ختیجہ سے زبردستی تشدد کر کے اس کے فیس بک اکاؤنٹ کا آئی ڈی پاسورڈ لیا گیا، اس کے میسنجر سے بھی وہ وائرل کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کیا، ملزمان نے کیا، ملزمان گرفتار ہوئے۔ ایف آئی اے اس پہ اس لوب میں لی سی پی او فیصل آباد کی جانب سے۔ ایف آئی اے نے بھی ایک مقدمہ سائبر کرائم ایکٹ کا شیخ دانش کے خلاف درج کیا، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ دانش کا موبائل، ختیجہ کا موبائل، ماہم کا اور اس کے گارڈز کے موبائل، اس کا جب فرانزک کروایا گیا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ماہم نے انا کا تو ابھی وہ اریسٹ نہیں ہو سکی، دانش کا فون جا تو وہ اس سے وہ ویڈیو خدیجہ کے موبائل میں گئی، خدیجہ کے موبائل سے پھر انہوں نے آگے وہ وائرل کی۔ اس پر پولیس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، فوری ملزمان گرفتار کیے۔ انا علی جو دانش کی بیٹی ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس نے 3 دن کی پروٹیکٹیو بیل لے رکھی ہے، کل 24 تاریخ کو اس کی بیل کی وہ ختم ہو رہی ہے، ابھی تک وہ پولیس کے پاس شامل تفتیش نہیں ہوئی۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہماری ختیجہ سے بات ہوئی، اس کے بقول کہ دانش کی بیٹی کے ساتھ اس کی دوستی تھی، وہ بھی اسٹوڈنٹ تھی، گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ انا علی نے اپنے اس کا جو والد تھا دانش، اس نے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو شادی کی پیشکش کی، اس نے ریفیوز کیا، ختیجہ کو تھریٹ بھی کیا کہ اگر تم شادی میرے ساتھ نہیں کرو گی تو میں تمہیں برباد کروں گا۔ اس نے یہی بات اپنے بھائی کو بتائی، اس کے جو ختیجہ کے 2 بھائی، ایک آسٹریلیا نیشنل ہولڈر ہے اور ایک انگلینڈ میں یو کے میں نیشنل ہولڈر ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بھائی نے بھی دانش کو شٹ اپ کال دی ہے، کال کر کے کہ یہ تم اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اسی پر وہ مشتعل ہوا، اس کی جو سو کالڈ بیوی ہے ماہم، وہ اس کی بیٹی گارڈ وہ گھر آئے ہیں، جو ایکٹ ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دانش پولیس کے پاس ریمانڈ پر موجود ہے۔ دانش کو جب پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا تو وکلا کی جانب سے اس سے مار پیٹ کی گئی، اس کو جوتے مارے گئے۔ سول سوسائٹی اس معاملے پر اس قدر اگریسو ہے کہ ان کا اگریشن ہمیں اس کی کورٹ پیشی کے موقع پر نظر آ گیا۔ پولیس نے پھر یہ کیا کہ جب اس کا ریمانڈ پورا ہوا تو لاسٹ ڈے اس کو دوبارہ پیش کرنا تھا، اس سے پہلے سی پی او فیصل آباد کی جانب سے سیشن جج کو یہ استدعا کی گئی کہ سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے، معاملہ خراب ہو سکتا ہے، دانش کی جان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ سول سوسائٹی بہت ایگریشن دکھا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سمپتیز کا معاملہ آ گیا ہے کہ جس طرح اس نے انسانیت سوچ سلوک طالبہ سے کیا تو لوگ کافی برہم ہیں۔ تو سیشن جج صاحب کی جانب سے یہ ان کی استدعا قبول کی گئی۔ کل اس کی آن لائن ہیئرنگ کی گئی ہے، وہ جیل میں تھا، اسکائپ کے ذریعے جج صاحب نے اس سے سوالات کیے ہیں۔ دونوں کے ایکیوز پارٹی اور جو وکٹم پارٹی ہے ان کے کونسلز، ان کے ایڈوکیٹس موجود تھے۔ 3 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ جو دانش کے جب گھر میں ریڈ کیا گیا تھا پہلی بار گرفتاری کے لیے تو وہاں سے 56 بوتلیں شراب بھی برآمد ہوئی تھی، اس کا الگ سے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے گارڈ سے اسلحہ ملا تھا جس کا لائسنس نہیں پیش کیا گیا، اس کے 3 گارڈز پر بھی مقدمہ درج ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وقوع کیا گیا تو دانش نے دوران انٹروگیشن یہ اعتراف کیا کہ اس وقوع کے وقت اس کے پاس ایک 9mm پسٹل بھی تھا جس سے وہ خدیجہ کو ہراساں کر رہے تھے، اس کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ وہ پسٹل بھی ریکور ہو چکا، اس کا مقدمہ بھی الگ سے وومن تھانہ میں درج کر لیا گیا ہے۔ اچھا، ابتدائی طور پہ جو ایف آئی آر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو درج کی گئی تھی، کون کون سی دفعات اس میں لگائی گئیں اور اب تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کون کون سی دفعات ہٹا دی گئی ہیں، کن دفعات پہ مزید انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے وہاں پر 376 کی دفعہ لگائی گئی تھی، ریپ کی دفعہ لگائی گئی تھی، اس کے بعد ٹارچر کی 3 دفعات لگائی گئی تھی، اس کے بعد اس کے بال کاٹنے اور غیر انسانی سلوک کرنے کی دفعات لگائی گئی تھی، 148 149 زیادہ لوگوں کا حملہ کرنے کی دفعات بھی لگائی گئی تھی۔ لیکن بعد میں ایک دفعہ یہ بھی آزاد کی گئی 365 بھی کہ کسی بھی ان میرڈ لڑکی کو زیادتی کی نیت سے، ریپ کی نیت سے کڈنیپ کرنا، وہ دفعہ شامل کی گئی۔ کسی کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اس کے گھر میں زبردستی گھسنا 452 تعزیت پاکستان وہ بھی شامل کی گئی۔ اور زیادہ لوگوں کی جانب سے خاتون کی عصمت دری کرنے کی جو دفعہ 354 وہ ایک شخص کرے تو 354 زائد کریں تو 355 تعزیت پاکستان وہ بھی ایڈ کی گئی ہے۔ جو مقدمہ ایف آئی اے میں درج ہوا ہے اس میں دفعہ 3 16 24 21 26 یہ وہ دفعات ہیں کہ کسی کی
عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کی کچھ ایسی ویڈیوز وائرل کرنا جس سے اس کی فیملی کو اس کی عزت پہ حرف آئے, اس کی پرسنالٹی پہ حرف آئے, ڈیفامیشن کے تحت یہ ہوتی ہے سارا کچھ, اس کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں. اچھا طیب, ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کی خدیجہ سے بات بھی ہوئی ہے, کس طرح آپ نے ان کو پایا؟ وہ پرعزم ہے اس بات کو لے کے, ظاہری سی بات ہے پریشر بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ, اس طرح کی بولنگ ہونا یا اس طرح کی چیزیں ہونا, اس کو لے کے وہ ڈپریسڈ بھی ہوں گی, تو کس ماحول میں آپ کی گفتگو ہوئی ان سے؟ سبھی انتہائی پریشانی کی حالت میں. سب سے پہلے تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھی, وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی. ایک تو سوسائٹی کا پریشر یا اس کی عزت جو ڈیمیج ہوئی, جو اس کی کریکٹر اسیسینیشن جو پارٹی ہے اگریوڈ پارٹی ان کی جانب سے کی گئی, اس سے ہٹ کے اس کو اپنی جان کا خدشہ ہے کہ یہ بااثر لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ اس کی تصاویر موجود ہے, اس کے لنکس موجود ہیں. میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں, ایک پولیس آفیسر کو بہت اوپر سے کالیں بھی آتی رہیں کہ آپ جو دانش ہے اس پر ہاتھ ہلکا رکھیں, وہ اس پہ نرمی اختیار کرے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی کی طرح ہے, میری اپنی بھی بیٹی ہے, یہ میری بیٹی کی طرح ہے. بالکل جو میرٹ ہوگا میں کسی بھی قسم کے پریشر سے بالا تر ہو کر یہ کروں گا, اور پولیس کر بھی رہی ہے. خدیجہ کے بھائی جو ایک یو کے بیٹھا ہے, ایک آسٹریلیا بیٹھا ہے, وہ بھی انتہائی ڈپریشن میں. انہوں نے اپنے سم نمبرز چینج کر لیے ہیں, اپنے موبائلز بند کر دیے ہیں تاکہ لوگ ان کو عجیب طرح کے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے. میں سبھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بچی کی یہ کیس ختم ہو جائے گا, میڈیا ہم لوگ اس کو اور 4-6 دن لے کر چلیں گے, اس کے بعد یہ دیگر کیسز کی طرح دب جائے گا, لیکن اس فیملی کی عزت جو چلے گئی واپس نہیں آئے گی. اور میں یہاں تک کہوں گا میرے اپنے ذرائع کے مطابق کہ اس کے بھائیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جیسے ہی خدیجہ کی سٹیٹمنٹس مکمل ہوتی ہیں, یہ کیس مکمل ہوتا ہے, پولیس کو یا کورٹ کو اس کی ضرورت نہیں رہتی, تو اس کو فوری طور پر ابروڈ وہ لے جائیں گے. دوبارہ پاکستان میں اب ان کا مستقبل نہیں ہے. اچھا, ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پورے کیس کو کور بھی کیا ہے, یہ جو ماہم جس خاتون کا نام لیا جا رہا ہے, یہ دوسری بیوی ہیں شیخ دانش کی, یا اس سے پہلے بھی ان کی شادی ہو چکی ہے؟ وہ فیملی کہاں ہے؟ اس کی ایکچولی جی 3 شادیاں ہیں. اگر ماہم کی جو ماہم نے کلیم کیا ہے دوران انویسٹیگیشن کہ میں اس کی بیوی ہوں, اگر وہ واقعی اس کی بیوی ہے تو اس طرح 3 شادیاں ہو جاتی ہیں دانش کے خلاف. یہ میں بات ابھی تک خبر میں نہیں دی, لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ بات بریک کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو بتا رہا ہوں. اس کی ایک عشرت کوکب نام کی سب سے پہلی جو وائف ہے, انہوں نے, ان کے میں سے بھی بچے ہیں, انہوں نے بچوں کی گارڈین شپ کا اور بچوں کے خرچے کا دعویٰ الگ الگ کر رکھا ہے. جہانیہ خانے وال کے نزدیک علاقہ ہے, وہاں کی وہ رہائشی خاتون ہے. بچوں کے خرچے کا کیس انہوں نے وہاں پر کیا ہوا ہے, اور گارڈین شپ کا کیس لاہور میں زیر سماعت ہے. اس کا یہ اوور آل اس کا فیملی کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس کی جو بیہیو اپنی فیملی کے ساتھ ہے وہ آپ نے جیسے دیکھ لیا, تو اس کی شادیاں 3 ہیں. ماہم کی بات بتاؤں, ماہم ٹک ٹاکر ہے. ماہم کی ایسی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر وہ آئس بھی پی رہی ہے, جہاں پر بڑی عجیب قسم کی ویڈیو جو ہم نشر نہیں کر سکتے. ماہم کی آلریڈی شادی فہیم نام کے شخص سے ہوئی تھی, افغان آباد نمبر 2 کا رہائشی تھا. 2017 میں شادی ہوئی تھی, 2018 میں اس نے ڈائیورس کر دیا تھا صرف 1 سال بعد. اور اس کے خامد کی جانب سے جو ایکس اس کا ہسبینڈ ہے, اس نے کلیم لگایا کہ اس نے مجھے 1 کروڑ سے زائد کا چونا بھی لگایا ہے, مجھ سے فراڈ کر کے 3 رقم بھی لی ہے. بہت شکریہ طیب مقبول صاحب, سینئر کرائم رپورٹر. اور یہ چونکہ ساری سٹوری کو کور کر رہے تھے, ہر پہلو سے اس سٹوری کا انہوں نے احاطہ کیا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پولیس حکام سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, کس طرح سے اس کیس کو جو ہے وہ لے کے چلے ہیں. ظاہری سی بات ہے ہائی پروفائل کیس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پریشر بھی ہے. اس پریشر کو کس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سی پی او فیصل آباد سے بات کرتے ہیں.
طیب مقبول صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس واقعے سے جڑی جو لوگ ہیں ان کا سٹیٹس اس وقت آپ نے جانا. سب سے جو اہم بات ہے وہ اس بچی کی زندگی کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کس طرح سے گزارے گی. جیسا کہ مبینہ طور پہ 22-23 سال اس متاثرہ بچی کی عمر ہے اور اس کی آنے والی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو من حیث المعاشرہ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو وکٹم ہے ایسے شخص کو لے کے, اس کے گھر والوں کو, اس کے ارد گرد کے لوگوں کو, اس کے دوستوں کو, کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی طرف نہ چلا جائے کہ اس کی آنے والی زندگی مشکلات کا شکار ہو. اسی پر بات کرنے کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ میم سمرین افضل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم ان کا ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں اس پہ اور ان سے جانتے ہیں. یہ واقعہ میم آپ نے دیکھا, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. یہ واقعہ آپ نے دیکھا, سنا, عمومی طور پہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, پہلے یہ بتائیں ایسے واقعات کی. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. آپ ہمیشہ ہی کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پہلے بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سائیکولوجیکلی چیزوں کو جتنی امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کے ان پہلوؤں کے اوپر مطلب ہماری اوپینین لیتے ہیں, یہ ایک بیسیکلی اویئرنیس کا ہی سٹیپ ہے. اب میں آپ کو یہ اس کے حوالے سے یہی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو سائیکولوجیکلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بڑے لانگر لاسٹنگ جو ہیں امپیکٹس ہیں. دیکھیں ایک وہ پرسن ہے جو وکٹم ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ہے جس نے کہ انفلکٹ کیا ہے اس چیز کو. بیسیکلی یہ ایک ابیوز کی فارم ہے جس کو میرے خیال سے معاشرتی لحاظ سے عام طور پہ جو ایک اسپیسیفک پاپولیشن ہے وہ اس چیز کو میرے خیال سے ٹارگٹ کر سکتی ہے کہ ابیوز کیا ہے بیسیکلی, کیونکہ ابیوز کی ملٹیپل ٹائپس ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں اور ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں یوزلی پاکستانی کلچر میں جو ہم نے اس کی ریشو دیکھی ہے وہ تقریباً 27% سے اور 27% سے ابو ہے, ٹھیک ہے. فزیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی کسی پہ اس کی مرضی کے اگینسٹ کچھ بھی انفلکٹ کرنا, کوئی آپ یہ کہیں کہ ہارم انفلکٹ کرنا, کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس کرنا, اس کو بلی کرنا, اس کو کسی ایسے کام میں انوالو کرنا جس میں اس کی ولنگنس نہ شامل ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ابیوز کے زمرے میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابیوز کے زمرے میں اوور آل آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ, یہ واقعات خاص طور پہ اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ رجحان اس طرح کے واقعات کا بڑھ گیا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ پیسہ, یا پھر ہمارے معاشرتی نارمز ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ پہلے والی روک ٹوک نہیں ہے, وہ پہلے والا وہ سلسلہ نہیں ہے کہ جس وجہ سے اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی ریزنز جو ہیں نا, ان کو یہ سائیکولوجیکل بھی ہیں, سوشل ریزنز بھی ہیں, ٹھیک ہے. میرا خیال سے ہمیں نا مائلڈ چیزوں سے پھر اس کے بعد ہمیں کوئی النسز کی طرف اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جس نے کیا ہے اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز اور ہوں گے, اور جو اس کا وکٹم ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کے سائیکولوجیکل جو اس کا ٹراما ہوگا یا اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس جو ہیں اس پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو عمومی طور پہ اگر ہم ریزنز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اوور آل ہم نے اوور دا ایئرس یہ دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ معاشرتی لحاظ سے بھی لوگ تھوڑا سا, آپ یہ کہیں کہ کچھ چیزوں سے معاشرتی اقتدار کہہ لیں, آپ اس کو مورل ویلیوز کہہ لیں, ان سے بھی تھوڑا سا ہم لوگ دور ہو چکے ہوئے ہیں ایز اے معاشرہ اگر بات کریں. آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں ایگریشن اتنا زیادہ ہے, ٹالرنس نہیں ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے, اور ٹالرنس کی کمی کے ساتھ ساتھ بہت ساری کچھ ایسی اخلاقی برائیاں بھی انسان میں آ چکی ہوئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کمپریس ہو کے سوشل میڈیا میں جس طرح سے موبائل سیل فون کا استعمال ہو گیا, اس طرح کی چیزیں بے جا قسم کی جس پہ اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ چیزیں, یہ چیزیں ہمیں اس طرح کے مسئلوں کی طرف لے کے جاتی ہیں الٹیمیٹلی, ٹھیک ہے. اور پھر فیک قسم کے ریلیشن شپس کا بلٹ اپ ہونا, کسی آپ یہ کہیں کہ کسی پہ ڈپینڈنسی کا ہو جانا. پرٹیکولرلی میں یہ کہوں گی کہ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ایگریشن ہے, لیک آف ٹالرنس ہے, مورل ویلیوز کی کا فقدان ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا
ہم معاشرتی لحاظ سے بھی دور ہو گئے ہیں اور ایک فیئر بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, معاشرتی اقدار کا جو ہے وہ نہ ہونا جو ہے وہ اس کا مین جو ہے وہ موجب بنتا ہے اس طرح کے واقعات میں عمومی طور پہ. اچھا, اب بڑا اہم سوال جس کے لیے ہم یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اس بچی کی 22-23 سال ایج بتائی جا رہی ہے. آنے والی زندگی, اتنا سب کچھ ہو گیا, میڈیا پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ جس طرح سے وہ ویڈیوز آپ نے دیکھیں جس طرح سے وہ چلتی رہیں, اور پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں, اور ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے, 1-2 انٹرویوز بھی ہماری نظر سے اس بچی کے گزرے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کیس کی پیروی کروں گی. میں یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آنے والی زندگی, اس کے گھر والوں پہ کیا ذمہ داریاں ہیں, اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان پہ کیا ذمہ داری, انہیں عمومی طور پہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے تو خود سے اس چیز کو, اور میرے خیال سے جس نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے, شاید ایک عام انسان پورے طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. دیٹ از ٹرامیٹک, آئی ٹیل یو. ایک PTSD لائک سمٹمز جو ہیں کسی میں بھی آ سکتے ہیں. ٹراما ہے یہ بیسیکلی, کیونکہ لائف تھریٹننگ کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ کسی کی اس حد تک ہیوملیٹ کر دینا اس کو, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو, ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس نے ایکسپیرینس کیا ہے آبویسلی اس سارے ٹراما کو فیس کیا ہے, تو اس کے اوپر اس کے لانگ لاسٹنگ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اسٹریس ریئیکشن ہے اس کا ڈائریکٹلی, اگر ہم نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں, ڈپریشن, انگزائٹی, ٹھیک ہے, سلیپ ڈسٹربنس. اس کے علاوہ فزیکلی, مطلب آپ یہ کہیں کہ اس کی ہیلتھ کے اوپر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا, آپ یہ کہیں کہ کتنی دیر تک وہ پریویل کرتا ہے, اس کے اوپر تو آبویسلی جب اس کو اسیس کیا جائے گا تب ہی کمنٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف سے میں ایک معاشرتی لحاظ سے بھی ایک بات کو ہائی لائٹ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک اخلاقی اقتدار کی ہم بات کرتے ہیں, وہیں پہ آج کل جس طرح سے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں ایڈکشن جو ہے اس کا یوز, اور آپ یہ کہیں کہ ایسے سبسٹانسز کا یوز بڑھ گیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اوور آل بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ انسان کی آپ یہ کہیں وہ کیپیسٹی ٹو جج دا ادر پرسن, اس کی پین, باقی چیزیں جو ہیں, اس کو آپ جب ایڈکشن والی اس فیز کے اس سبسٹانس کے امپیکٹ میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ وٹ دا کانسیکوینسز کین بی. ٹھیک ہے, اس بندی کی لائف پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, اور نہ صرف اس بندی کی زندگی پہ بلکہ آپ یہ دیکھیں جتنی بھی فیمیلز ہیں جب وہ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتی ہیں, جتنی بچیاں پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں یا کوئی کنیکشنز ہیں, پیرنٹس ان کے اوپر کیا ریسٹرکشنز لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ بچیاں اتنا سیف اور سیکیور فیل کریں گی. دیکھیں, سیفٹی ایک نفسیاتی اعتبار سے بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ٹو موو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سیف سیکیور انوائرمنٹ اداروں میں, باہر معاشرے میں نہیں ملیں گے تو بچیوں کے لیے ورک کرنا, اور آپ یہ کہیں کہ اپنی ڈیوٹیز کو کیری آن رکھنے کے لیے ملٹیپل سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں اس لحاظ سے. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنرلی یہ ہے کہ آبویسلی میں تو یہی کہوں گی کہ لانگ لاسٹنگ ہمیں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. ہم سب کا رول یہ ہے کہ ایک تو جو بھی اس بچی کو سائیکولوجیکل ہیلپ ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہوگا. آن دا ادر سائڈ سوشلی ہم سب کا یہ رول ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, وی آر نو ون ٹو جج اینی پرسن. ٹھیک ہے, اس کی ڈیپتھ میں جانے کے بجائے جو اس کو اپرینٹلی جو بھی چیزیں ہیں, کیونکہ پولیس اور باقی آپ یہ کہیں کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر لیں گے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے کتنا اس چیز کو ہیمپر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کتنی مورل ویلیوز کے اوپر کتنا ٹالرنس ہم لوگوں کا کم ہو گیا ہے, کتنا ایگریشن ہمارے اندر ہے, اور آپ یہ کہ ہیوملیٹ کر کے کیا ہمیں ہیپینیس ہو رہی ہے, کیا کوئی پرسنالٹی کے ایشوز ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی شخصیت میں بھی کچھ اس طرح کا بگاڑ اور خرابیاں ہوتی ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں جب کسی دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں.
سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ میم سمرین افضل صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے من حیث المعاشرہ اور ہمیں یہ کرنی ہے، پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے ہمیں کرنی ہے، ان کی گفتگو سے مجھے لگا کہ بچوں کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کو بڑے اچھے سے مانیٹر کریں، ان کو دیکھیں، اور پھر خاص طور پہ اگر اس کیس کی اگر بات کی جائے تو اس بچی کو جتنی بھی سائیکلوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ہمیں دینا ہوگی۔ اگر وہ معاشرے میں ظاہری سی بات ہے اس نے اپنی زندگی، وہ ڈاکٹریٹ کی اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے میڈیکل کی طالبہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اسی شہر میں گزارنی ہے آنے والی، اور اسی شہر کے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ظاہری سی بات ہے وہ پھر اتنی بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پہ اس طرح کا اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں یہ جو کچھ ہونا تھا یا جس طرح سے ہونا تھا یہ تو ہو گیا، لیکن ایسے کیسز کا، ایسی چیزوں کا ایک تو ہمیں محاسبہ کرنا ہے بینگ پیرنٹس کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے، اور دوسرا اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے تو اس کو سائیکلوجیکل ہیلپ جتنی بھی ضرورت ہے اسے ہم نے مہیا کرنی ہے، ایسا ماحول اس کو پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ کسی ایسے ٹراما میں نہ چلی جائے کہ اس کی آنے والی زندگی مشکلات کا شکار ہو۔